رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 179 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ یا ایہا الذین، یہاں پر مد ہے، یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، 3 سے 4 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ آمنو کتب علیکم القصاص، یہاں پر سقاط کو موٹا کر کے پڑھیں گے، سقاط کو ہر حال میں موٹا پڑھا کریں۔ بالقتل، قاف کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے، تا میں کلکلا نہیں کریں گے، اس چیز کا خیال رکھیے گا۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، یہاں پر ہا کی آواز کو اور عین کی آواز کو واضح کر کے پڑھنا ہے۔ فمن عفی لہ، نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے، حرف ہلکی کے 6 حرفوں میں سے، یہاں غنہ نہیں کریں گے۔ لہ من اخیہ، نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اظہار ہلکی کے 6 حرفوں میں سے، یہاں بھی غنہ نہیں کریں گے۔ شیء فاتباع، 2 پیش کی تنوین کے بعد فا آ رہی ہے، اکفمال غنہ کے 15 حرفوں میں سے، یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فاتباع بالمعروف میں 2 پیش کی تنوین کے بعد چھوٹی سی میم بنی ہوئی آ رہی ہے با کے ساتھ، تو یہاں پر ہم اقلاب والا قاعدہ کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے، عین کو میم کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، یہاں پر 2 پیش کی تنوین کے بعد دوبارہ سے اظہار ہلکی والا قاعدہ ہو رہا ہے، حمزہ آ رہا ہے، غنہ نہیں کریں گے یہاں پر۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، تخفیف پہ جو 2 پیش آ رہے ہیں، یہاں قاعدہ ہو رہا ہے ادغام مال غنہ کا، یہاں پر ادغام کے ساتھ غنہ کر کے پڑھیں گے، اور نون ساکن کے بعد را مشدد آ رہی ہے، یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، یعنی یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، ادغام کر کے پڑھیں گے۔ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، عذاب علیم میں 2 پیش کی تنوین کے بعد اظہار ہلکی والا قاعدہ ہو رہا ہے، حمزہ آ رہی ہے، تو یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ اب میرے ساتھ پڑھیے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، القصاص بدلہ لینا، فی القتلى مقتولوں کے بارے میں، الحر آزاد، بالحر بدلے آزاد کے، والعبد اور غلام، بالعبد بدلے غلام کے، والانثى اور عورت، بالانثى بدلے عورت کے۔ فمن، تو جو کوئی عفی معاف کر دیا گیا، لہو اس کو، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن کچھ بھی، فاتباع تو پیروی کرنا ہے، بالمعروف ساتھ بھلے طریقے کے، واداء اور ادا کرنا ہے، الیہ طرف اس کے، بإحسان ساتھ احسان کے، ذالک تخفیف یہ تخفیف رعایت ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمۃ اور رحمت ہے، فمن تو جو کوئی تدا زیادتی کرے، بعد ذالک اس کے، فلہ تو اس کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیاری صالحات، اللہ نے قتل کے بدلے قتل، قصاص کا قانون فرض کیا تاکہ معاشرے میں انصاف قائم رہے، لیکن اس کے ساتھ معافی اور دیت کا دروازہ بھی رکھا تاکہ سختی کے ساتھ رحمت بھی شامل ہو، اور زیادتی کرنے والے کے لیے سخت عذاب ہے۔ کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض کیا گیا، یعنی قتل کا بدلہ برابری کے مطابق ہوگا۔ آج کل جھگڑے دشمنیاں بہت ہوتی ہیں، قتل بہت ہوتی ہے، فائرنگ سے قتل ہو جاتے ہیں، یہ اس لیے بڑھتے ہیں کہ لوگ جانتے ہیں انہیں سزا نہیں ملے گی۔ اگر قانون مضبوط ہو تو لوگ ظلم کرنے سے پہلے 100 بار سوچتے ہیں۔ قصاص ظلم کے پھیلاؤ کو روکتا ہے۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، اسلام کے آنے سے پہلے طاقتور آدمی معاف ہو جاتا تھا، اسلام نے انصاف کا اصول مقرر کیا، جس نے جان لی بدلہ اس سے ہی ہوگا۔ اگر کوئی امیر طاقتور شخص غریب کو قتل کر دے تو اسلام میں صرف اس کا نوکر یا کوئی اور بے گناہ نہیں مارا جا سکتا، قاتل خود جواب دہ ہے۔ والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت، یہ برابری کے اصول کو واضح کرتا ہے، جنس سے نہیں جرم سے فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر ایک عورت نے عورت کو قتل کیا، فیصلہ خون کے رشتے یا حیثیت پر نہیں ہوگا، عمل پر ہوگا۔ فمن عفی لہ، اگر مقتول کے وارث معاف کر دیں، اسلام دلوں میں نرمی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اگر مقتول کے گھر والے چاہیں تو قاتل کو معاف کر سکتے ہیں یا دیت لے سکتے ہیں۔ کبھی 2 خاندانوں کی دشمنی نسلوں تک چلتی رہتی ہے، معاف کر دینے سے گھر ٹوٹنے سے بچ جاتے ہیں، دشمنیاں ختم ہوتی ہیں، بچے خوف سے آزاد ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہے۔
اتباع بالمعروف، نرمی کے ساتھ مطالبہ کیا جائے، معافی یا دیت لینا ہو تو اچھے اخلاق کے ساتھ۔ کچھ لوگ دیت لیتے ہوئے گالیاں دیتے ہیں، شرائط سخت کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے دیت لو تو عزت سے، بس زبانی سے نہیں۔ اداء الیہ باحسان، اچھے طریقے سے ادا کی جائے۔ قاتل اگر دیت دے تو احترام سے، زبردستی سے نہیں۔ اگر قاتل کے پاس کم ہو تو اسے مہلت مل سکتی ہے، اسے بے عزت کرنا جائز نہیں۔ یہ نظام معافی انصاف دونوں کو زندہ رکھتا ہے۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب کی نرمی ہے، یعنی اللہ نے براہ راست آسانی رکھی ہے، صرف سخت سزا نہیں بلکہ رحمت کے دروازے بھی ہیں۔ حسادی قتل میں قاتل عمدن قتل والا مجرم نہیں ہوتا، اگر لازمی قصاص ہوتا تو بے شمار خاندان برباد ہو جاتے۔ اللہ نے آسانی اور انسانیت کے راستے کھولے ہیں۔ فمن اعتدی بعد ذلک، معافی کے بعد زیادتی کرے، یعنی معافی کے باوجود دشمنی کرے، یا قاتل پھر ظلم کرے، یا وارث حدود سے بڑھے، دیت لینے کے بعد پھر جھگڑا شروع کر دینا، معاف کر کے پھر بدلہ لے لینا، یا قاتل معافی پا کر دوبارہ ظلم کرنا، یہ سب اللہ کی نافرمانی ہے۔ فَلَهُ عَذَابٌ علیم، سخت دردناک عذاب، یعنی اللہ کی نظر میں سب سے قابل سزا وہ لوگ ہیں جو معافی کو کھیل بنا لیتے ہیں یا ظلم کو عادت بنا لیتے ہیں۔ یہ آیت کہتی ہے انصاف کے بغیر معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، قصاص امن لاتا ہے، اور معافی انسانیت پیدا کرتی ہے۔ انصاف، رحمت اسلام کی مکمل خوبی ہے۔ اب آیت نمبر 179 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، یہاں پر صاد کو موٹا پڑھیں گے۔ حیات، یہاں پر قاعدہ ہو رہا ہے دو پیش کی تنوین کے بعد یا مشدد آ رہی ہے، ادغام مال غنہ کے 4 حروفوں میں سے، یہاں غنہ کے ساتھ ادغام کر کے پڑھیں گے، اور یا کو کھینچ کر بھی پڑھیں گے 4 سے 5 الف کی مقدار۔ حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون۔ اچھا، یا کو سختی اور جماؤں کے ساتھ بھی پڑھیں گے۔ اب میرے ساتھ پڑھیے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فِي الْقِصَاصِ بدلہ لینے میں، حیاتٌ زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تاکہ تم، تتقون تم بچ جاؤ۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیاری صالحات، قصاص میں زندگی کے معنی یہ ہیں کہ اس سزا کے خوف سے لوگ قتل کرنے سے رک جائیں گے اور کوئی شخص دوسرے کے قتل پر جرأت نہیں کرے گا۔ پس تتقون کے معنی یہ ہیں تاکہ تم دوسروں کو قتل کرنے سے بچ جاؤ، مگر اس کے معنی عام لینا بہتر ہے تاکہ تم گناہ سے کنارہ کر کے آخرت میں اللہ پاک کے عذاب سے بچ جاؤ۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت اختصار اور جامعیت میں بے نظیر ہے۔ سعودی عرب میں بے مثال امن اسی آیت پر عمل کی برکت سے ہے۔ اللہ پاک اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ قصاص یعنی قاتل کو سزا دینا صرف ایک سزا نہیں بلکہ پورے معاشرے کی زندگی، امن اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جیسے ایک شہر میں ٹریفک کے سخت قوانین ہوتے ہیں تو اس کا مقصد لوگوں کو سزا دینا نہیں ہوتا بلکہ حادثات سے بچانا ہوتا ہے۔ جب لوگ جانتے ہیں کہ خلاف ورزی کی سخت سزا ہے تو وہ محتاط ہو جاتے ہیں اور اس سے بہت سی جانیں بچ جاتی ہیں۔ اسی طرح قصاص کا قانون یہ سوچ پیدا کرتا ہے کہ اگر میں کسی کو نقصان پہنچاؤں گا تو مجھے بھی اس کا بدلہ بھگتنا ہوگا۔ یہ سوچ انسان کو ظلم سے روکتی ہے، یوں ایک شخص کی سزا ہزاروں جانیں محفوظ کر دیتی ہے۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، تمہاری بھلائی میں، تمہارے معاشرے کی سلامتی کے لیے، تمہاری زندگی کے تحفظ کا طریقہ ہے یہ۔ فی القصاص، قصاص میں جان کے بدلے جان، انصاف کا مضبوط نظام ہے، جرم روکنے کا ذریعہ ہے، ظالم کو روکنے کی حد ہے۔ حیات، زندگی، حفاظت کا وعدہ، امن اور سکون کا سبب، معاشرے کا محفوظ رہنا، فساد اور ظلم رک جاتا ہے۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو، سمجھدار لوگوں کے لیے سبق ہے، غور کرنے والوں کے لیے پیغام ہے، فہم رکھنے والوں کے لیے دلیل ہے، سوچنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ گناہ سے بچنے کا راستہ ہے، ظلم سے باز رہنا ہے، برائی سے دور رہنا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ قصاص ظلم کی جڑ کاٹ دیتا ہے، جیسے ایک اسکول میں اگر ایک بچے پر ظلم ہو اور استاد اسے نظر انداز کر دے تو باقی بچے بھی ظالم بن جاتے ہیں، لیکن اگر سخت کارروائی ہو تو سب ڈر کر سیدھے رہتے ہیں۔ انصاف نہ ہو تو معاشرے میں انتشار پھیل جاتا ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں قانون کمزور ہو وہاں ہر طرف ڈاکہ، قتل، ظلم، لاقانونیت نظر آتی ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ مضبوط انصاف محفوظ زندگی۔ قصاص کا مقصد انتقام نہیں، اصلاح ہے۔ یہ قانون بدلہ نہیں بلکہ زندگی بچانے کا نظام ہے۔ قصاص کا خوف دلوں میں عدل پیدا کرتا ہے۔ جب لوگ جانتے ہیں کہ ظلم کا انجام سخت ہے تو دل خود بخود ڈر جاتا ہے، احتیاط کرتا ہے اور انصاف کی طرف مائل ہوتے ہیں۔
اس آیت سے ایک آیت ریلیٹ کرتی ہے، ما قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 ہے۔ جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا گویا پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اور سورہ اسراء کی آیت نمبر 33 ہے، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اللہ نے جس جان کو حرام کیا اسے قتل نہ کرو۔ قصاص کی سزا ظالم کو روکتی ہے، مظلوم کو تحفظ دیتی ہے اور پوری قوم کی جانوں کو محفوظ بنا دیتی ہے۔ یہ عقل مندوں کے لیے ایک عظیم سبق ہے تاکہ وہ اللہ کے خوف اور انصاف کے نظام کی قدر کریں۔